بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع، اپنے آج کے موضوع پہ جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شعری اصطلاحات کہتے کس کو ہیں۔ اصطلاح چیز کیا ہے؟ تو اصطلاح کیا چیز ہے جی؟ وہ لفظ جو کسی شعبہ علم میں کچھ خاص اور جداگانہ معنی کے ساتھ رواج پا گئے ہوں، ان کو ہم اصطلاح یا اصطلاحات کہتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وہ الفاظ یا وہ لفظ جو کسی شعبہ علم میں کچھ خاص اور جداگانہ معنی کے ساتھ رواج پا گئے ہوں، مروج ہوں، ان کو اصطلاحات یا اصطلاح کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شعری اصطلاحات ہیں۔ شعری اصطلاحات کیا ہیں جی؟ جن میں مطلع ہے، مقطع ہے اور ردیف اور قافیہ ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں مطلع کو، کہ مطلع کیا چیز ہے، کیونکہ شاعری پڑھنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مطلع آ گیا جی، مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کی۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اب ہم تعریف میں آتے ہیں تو شعری اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ کس کو مطلع کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ عام طور پر مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ردیف نہیں بھی ہوتی غزل کے اندر، جس کو غزل غیر مردف بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مطلع جو ہے وہ شعری اصطلاح میں غزل کا پہلا شعر ہے، اور عام طور پر اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے۔ مثلا ہم اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب دیکھیں، مطلع یہ غالب کی ایک غزل ہے جس کا پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہوا اور دوا جو ہے وہ کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور ردیف بھی ہے، کرے کوئی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ گلہ، ہوا، دوا، یہ کیا ہے؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور کرے کوئی کیا ہے؟ وہ اس کی ردیف ہے۔ تو مطلع کے اندر قافیہ عام طور پر کیا ہوگا؟ غزل کے پہلے شعر کے اندر دونوں مصروں میں قافیہ ضرور پایا جائے گا۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، فیض کا شعر ہے، فیض احمد فیض کا۔ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ فیض کی غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی قافیہ کیا ہے؟ محبت اور شب، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، اور ہار اور گزار کیا ہے؟ وہ قافیہ ہیں۔ تو اس نے کہا تھا عام طور پر مطلع کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غزل کا پہلا شعر ہے، اور غزل کے پہلے شعر کو کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم مقطع کی طرف آتے ہیں۔ مقطع کیا چیز ہے؟ تو مقطع کا لفظ قطع سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی توڑنے یا اختتام کے ہیں۔ کس سے نکلا ہے لفظ؟ قطع سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب توڑنا ہے یا اختتام کرنا ہے۔ اب ہم تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تو شعری اصطلاح میں اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ شعری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو شعری اصطلاح میں غزل کے آخری شعر، شعری اصطلاح میں غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا نام لے کے آتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر غزل کا کوئی آخری شعر ہو اور اس میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع میں ہم اسے اسی وقت کہیں گے جب شاعر کا تخلص بھی اس میں موجود ہوگا۔ مثلا کیسے؟ اب آتے ہیں، یعنی شعر لکھا ہوا ہے، غالب کا شعر ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو دیکھیں آپ یہاں پہ غالب کا تخلص استعمال ہوئے، غالب کا شاعرانہ نام استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع کہیں گے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے جس میں شاعر بات کو قطع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ پھر فیض احمد فیض کا ہے، مقام فیض
کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو آپ دیکھیں یہ فیض فیض کا تخلص استعمال ہوا ہے اس میں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مقطع ہوگا۔ اور بھی بہت سارے اشعار ہیں جس میں فراز نے کہا ہے کہ تم تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، اور غالب کا پھرا ہے شاہ کا مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شعر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس طرح غزل کے آخری شعر کو مقطع کہیں گے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں ردیف کی طرف، یہ بھی ایک شعری اصطلاح ہے۔ ردیف کیا چیز ہے جی؟ سب سے پہلے ہم نے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یا عربی میں ردیف پیچھے بیٹھنے والی سواری کو کہتے ہیں، یا گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب ہم تعریف کی طرف آتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو قافیے کے بعد جوں کے تو دہرائے جائیں، یعنی کہ یکساں دہرائے جائیں، وہ ایک جیسے الفاظ جو بار بار دہرائے جائیں، جوں کے تو دہرائے جائیں۔ مثلا اب ہم شعر کی طرف آتے ہیں۔ شعر ہے جی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب آپ اس شعر میں غور کریں تو اس شعر کے دونوں مصروں میں کون سے ایسے لفظ ہیں جو قافیے کے بعد جوں کے توں دہرائے جا رہے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ نہیں آتی، نہیں آتی۔ اب دوسرے مصرے میں دیکھیں تو پھر بھی یہاں کیا ہے؟ نہیں آتی، نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ردیف ہے۔ آگے آتی تھی حالت دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیں غزل کے پہلے شعر مطلع میں یہ قافیہ اور ردیف جو ہے وہ دونوں مصروں میں پائے جاتے ہیں مقطع میں، اور پھر اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ہی یہ پایا جاتا ہے۔ جیسے آگے آتی تھی حالت دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو اب دیکھیں پر، بھر، نظر یہ قافیہ ہیں، اور نہیں آتی، نہیں آتی یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد جیسے ہم کوئی اور شعر پڑھ لیتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب دیکھیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اب نکلے جو ہے وہ دونوں مصروں میں، غزل کے مطلع میں پہلے دونوں مصروں میں استعمال ہوئے نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نکلے کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ جس طرح اس کو دوسرا شعر ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو یہ نکلے کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قافیہ کی طرف۔ قافیہ کیا چیز ہے؟ تو قافیہ کے لغوی معنی پیچھے چلنے والے کے ہیں۔ عربی میں قافیہ پیچھے چلنے والے کو یا پیچھے مسلسل آنے والے کو کہتے ہیں۔ اب شعری اصطلاح میں کیا ہے تعریف کی ہے؟ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے دہرائے جائیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے دہرایا جاتا ہے، وہ قافیہ کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ردیف سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کو ہوتے کیا ہیں؟ وہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو آپ ذرا غور کریں ان کی طرف، تو کون سے لفظ ہیں جو ہم آواز ہیں؟ وہ بھائی کون سے ہیں؟ بھر، نظر اور پر۔ تو اس شعر کے اندر بھر، نظر، پر کیا ہیں؟ وہ قافیہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ صدا اور دعا جو ہے وہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم وزن الفاظ ہیں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے ویر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ صدا، کیا، دعا، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، شعری اصطلاحات۔
ہم نے سب سے پہلے مطلع پڑھا. مطلع جو ہے غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے اور پہلے شعر کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے. پھر میں نے کہا کہ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، یہ غالب کی غزل ہے جس کا یہ پہلا شعر ہے. پھر اس کے بعد فیض کا شعر دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. تو یہ دیکھیں آپ اس میں بھی قافیہ بھی ہے ردیف بھی ہے، تو گویا یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے مقطع دیکھا. مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کا لفظ جو ہے وہ قطع سے نکلا ہے جس کی معنی اختتام کے ہیں. پھر ہم نے شعر اصطلاح میں کہا کہ وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، یعنی کہ بات کو ختم کر دیتا ہے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کر کے، اس کو مقطع کہتے ہیں. مثال دی ہم نے غالب کی، جب توقع اٹھ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، غالب کا نام آیا ہے، تخلص آیا اور غزل کا آخری شعر بھی ہے. پھر فیض احمد، فیض کا شعر ہم نے پڑھا. مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے وہ سوئے دار چلے. تو اس میں بھی فیض احمد فیض کا تخلص استعمال ہوا اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے. پھر ردیف کی بات ہوئی. ردیف کیا ہے؟ ردیف پیچھے بیٹھنے والی سواری کو کہتے ہیں اور شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں جو جوں کے توں دہرائے جائیں، جو قافیے کے بعد غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد ہر آنے والے شعر میں دوسرے مصرے میں جوں کے تروں یعنی کہ یکساں دہرائے جائیں، جیسے ہیں ویسے ہی دہرائے جائیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں. پھر ہم نے مثال دی کہ نہیں آتی نہیں آتی، یہ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار یا جوں کے توں دہرائے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد قافیہ کی طرف ہم آئے. قافیہ کے لغوی معنی پیچھے مسلسل آنے والے کے ہیں یا پیچھے چلنے والے کے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ شعری اصطلاح میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے دہرائے جائیں، ردیف سے ہمیشہ پہلے دہرائے جائیں، اس کو قافیہ کہتے ہیں. پھر کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی. تو یہاں بھر نظر پر جو ہے وہ ہم قافیہ الفاظ ہیں. تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ اس لیکچر میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ چاروں شعری اصطلاحات جو ہیں وہ لکھ کے بھیجنی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.